وہ سردیوں میں بھی کپڑا نہیں پہن سکتے اور ان کے گھر میں آگ جلے تو آگ لگ جاتی ہے اور ان کے رزق پہ آگ لگی ہوئی ہے، ان کے نصیبوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، ان کے بخت پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اور سب سے عجیب بات بتاؤں، ہر بندے کو راز کتا کے کاٹ جاتا ہے۔ میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، میرا روزانہ کا سفر 30 سے 35 کلومیٹر موٹر سائیکل پر ہے۔ آپ سے سنا تھا دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے کی اللہ پہلے خیر کرتا ہے۔ راستے میں اگر کوئی کیل وغیرہ پڑا ہو نظر آئے تو میں بائک سے اتر کر کیل اٹھا کر ایک سائڈ پہ پھینک دیتا ہوں، کسی کی بائک پنکچر نہ ہو جائے۔ ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ میری بائک کئی ماہ شکر الحمدللہ پنچر نہیں ہوتی، کئی ماہ۔ میرے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہے اور اس خیر خواہی کے جذبے میں اللہ میرا کام بنا دیتا ہے۔ آپ کو میں مختلف نقشے دکھا رہا ہوں۔ بلی کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ کیا، بلی کے ساتھ، اور اس خیر خواہی کے جذبے میں اللہ نے کیا دیا۔ اور ایک جانور کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں کیا، ایک جانور کے ساتھ۔ یہ گنے کا بیلنا ہوتا ہے جس میں سے گنا دیتے ہیں، ادھر سے گنے کا رس نکلتا ہے اور بڑا کڑھا ہوتا ہے، اس کے نیچے وہ پھر وہی گنے کا پھوگ جلاتے ہیں اور گڑ بنتا ہے، پھر شکر بنتی ہے۔ گاؤں میں یہ گنے کا بیلنا لگا ہوا تھا اور اس کو روٹی دے گئے۔ کتا ایک بھوکا تھا، بار بار اس کی روٹی کی بو پہ آ کے منہ مارتا تھا۔ اس نے ہاتھ میں گنا لیا ہوا تھا، یہ کتے کو مارتا، کتا آج شور کر کے بھاگتا، پھر مارتا۔ اس نے کیا کیا، گنے کے جو چھلکے ہوتے ہیں نا، چھلکے، وہ ڈھیر کر کے آگے لگا دیے ایک ترکیب سے، روٹی سامنے رکھ دی۔ کتا آیا، اس نے چھلکے سمیت پکڑ کے کتے کو بٹھی پھینک دیا، ایسے زور سے اچانک چھلکے اس کے گنے کے بٹھی کے اندر پھینکا، جل گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن قدرت کا نظام انوکھا چلا اور ایسا چلا کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آپ حیران ہوں گے، اس کی آج 4تھی نسل ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات مجھے وہ بندہ دکھایا۔ ہمارے باغ کے ساتھ آگے کچھ سڑک جاتی ہے تو وہاں ان کا رقبہ ہے، وہ بندہ دکھایا، مجھے فرمانے لگے یہ 3ری نسل ہے اور میں اس کی 4تھی نسل دیکھ رہا ہوں۔ اس کی 3ری اور 4تھی نسل کے بدن میں آگ ہے، دانے ہیں، پیپ ہے، وہ سردیوں میں بھی کپڑا نہیں پہن سکتے اور ان کے گھر میں آگ جلے تو آگ لگ جاتی ہے اور ان کے رزق پہ آگ لگی ہوئی ہے، ان کے نصیبوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، ان کے بخت پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اور سب سے عجیب بات بتاؤں، ہر بندے کو راز کتا کے کاٹ جاتا ہے، وہی کتا، اور صبح کاٹے کا نشان ہوتا ہے، باقاعدہ صبح کاٹے کا نشان ہوتا ہے اور چیخیں ہوتی ہیں۔ ان کے گھر کوئی مہمان نہیں جاتا، ڈر کے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کوئی مہمان آج بھی نہیں جاتا۔ ہر لمحے ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، ہر لمحے توبہ کی ضرورت ہے، ہر لمحے ندامت کی ضرورت ہے، ہر لمحے بس اس چیز کی ضرورت ہے تو معاف کر دے۔ یاد رکھیے گا، صدقہ توبہ بھی ہے، برکت بھی ہے، معافی بھی ہے۔ استغفار توبہ بھی ہے، برکت بھی ہے، معافی بھی ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی مالی امداد کرنا، کسی کو اترا ہوا کپڑا دے دینا، کسی کو جوتا ضرورت کی زندگی دے دینا، یہ بہت بڑے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے آئے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ یہ چیز بہت بڑے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے پیشاب زیادہ آنا شروع ہوا اور بڑے ٹیسٹ کرائے، بڑے علاج معالجے کیے، دوائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے ایسے پاؤں کی طرف نیچے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے صرف 2-3 دن کے اندر میرا پیشاب کنٹرول ہو گیا۔ قصور کے ایک شیخ صاحب تھے، بڑے مخلص انسان تھے، چند سال پہلے فوت ہوئے، میرے پاس تشریف لائے، کہنے لگے کہ مجھے
पेशाब ज्यादा आना शुरू हुआ। रात को भी उठता, दिन को बार बार पेशाब, बार बार पेशाब, बार बार पेशाब। फिर उसके लिए टेस्ट कराए, हर टेस्ट मेरा नॉर्मल ओके, लेकिन मेरा पेशाब आना बंद ना हो। यहाँ एक मैं अपनी ऐनक बनवाने गया लाहौर में एक जगह दुकान पे, तो वहां एक दोस्त मिले, मुझसे कहने लगे शेख साहब खैरियत से हैं, आप जरा कमजोर से नजर आ रहे हैं, क्या हुआ? उसने कहा मुझे पेशाब आना शुरू हुआ और बहुत ज्यादा, और बड़े टेस्ट कराए, बड़े इलाज मुआलजे किए, दवाएं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो कुछ सियाने थे, समझदार थे, मेरे ऐसे पाँव की तरफ नीचे देखा और देख के कहने लगे अपना जूता बदल लें, ऐसा जूता ले लें जिसका तलवा भी चमड़े का हो और ऊपर का हिस्सा अपर लोअर चमड़े का हो, वो ले लें आप। मैंने उनकी तरफ ऐसे देखा और कहा कि ये कोई बात तो नहीं है। कहा तजर्बा कर लें, बस जूता बदल लें, लेकिन हो चमड़े का, रेक्सीन का, रबड़ का, किसी भी चीज का ना हो, अच्छी तरह चेक करें। अक्सर ऊपर चमड़ा होता है, नीचे चमड़ा नहीं होता, क्यों? पाँव की रगड़ उसके साथ पाँव रगड़ खाता है। आखिर क्यों? आपने देखा वॉकिंग ट्रैक कच्चे होते हैं, जहां पैदल चलने वाली जगह जिसे वॉकिंग ट्रैक कहते हैं, पार्कों में, बागों में, वो कच्चे होते हैं, और जो पक्के हों उस पर सैर नहीं नहीं होनी चाहिए, मजबूरी और बात है। मुझे उनकी बात समझ आई, मैं फौरन ऐनक बनवा के सीधा जूतों की दुकान पे गया और तलाश करके ऐसा जूता लिया कि जिस का नीचे का हिस्सा भी और ऊपर का हिस्सा भी चमड़े का था। मैंने जूता तब्दील किया। पहले दिन मुझे एहसास हुआ और सिर्फ 2-3 दिन के अंदर मेरा पेशाब कर। वो सर्दियों में भी कपड़ा नहीं पहन सकते और उनके घर में आग जले तो आग लग जाती है, और उनके रिस्क पे आग लगी हुई है, उनके नसीबों पे आग लगी हुई है, उनके बख्त पे आग लगी हुई है। और सबसे अजीब बात बताऊं, हर बंदे को राज कुत्ता आके काट जाता है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, मेरा रोजाना का सफर 30 से 35 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर है। आपसे सुना था दूसरों की खैर खाई करने वाले की अल्लाह पहले खैर करता है। रास्ते में अगर कोई कील वगैरह पड़ा हो नजर आए तो मैं बाइक से उतरकर कील उठाकर एक साइड पे फेंक देता हूं, किसी की बाइक पंक्चर न हो जाए। ऐसा करने से यह फायदा हुआ कि मेरी बाइक कई माह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पंचर नहीं होती, कई माह। मेरे दिल में खैर खाही का जज्बा है और उस खैर खाही के जज्बे में अल्लाह मेरा काम बना देता है। आपको मैं मुख्तलिफ नक्शे दिखा रहा हूं। बिल्ली के साथ खैर खाही का जज्बा किया, बिल्ली के साथ, और उस खैर खाही के जज्बे में अल्लाह ने क्या दिया। और एक जानवर के साथ खैर खाही का जज्बा नहीं किया, एक जानवर के साथ। ये गन्ने का बेलना होता है जिसमें से गन्ना देते हैं, इधर से गन्ने का रस निकलता है और बड़ा कड़ा होता है। उसके नीचे वो फिर वही गन्ने का फोग जलाते हैं और गुड़ बनता है, फिर शक्कर बनती है। गांव में ये गन्ने का बेलना लगा हुआ था और इसको रोटी दे गए। कुत्ता एक भूखा था, बार बार इसकी रोटी की बू पे आके मुंह मारता था। इसने हाथ में गन्ना लिया हुआ था, ये कुत्ते को मारता, कुत्ता आज शोर करके भागता, फिर मारता। इसने क्या किया, गन्ने के जो छिलके होते हैं ना, छिलके, वो ढेर करके आगे लगा दिए एक तरकीब से। रोटी सामने रख दी, कुत्ता आया, इसने छिलके समेत पकड़ के कुत्ते को बठी फेंक दिया। ऐसे जोर से अचानक छिलके उसके गन्ने के भट्टी के अंदर फेंका, जल गया, खत्म हो गया। लेकिन कुदरत का निजाम अनोखा चला, अनोखा चला, और ऐसा चला कि आप गुमान नहीं कर सकते। आप हैरान होंगे, उसकी आज 4थी नस्ल है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात मुझे वो बंदा दिखाया। हमारे बाग के साथ आगे कुछ सड़क जाती है तो वहां उनका रकबा है, वो बंदा दिखाया मुझे, फरमाने लगे ये 3री नस्ल है और मैं उसकी 4थी नस्ल देख रहा हूं। उसकी 3री और 4थी नस्ल के बदन में आग है, दाने हैं, पीप है। वो सर्दियों में भी कपड़ा नहीं पहन सकते और उनके घर में आग जले तो आग लग जाती है,
اور ان کے رزق پہ آگ لگی ہوئی ہے، ان کے نصیبوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، ان کے بخت پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اور سب سے عجیب بات بتاؤں، ہر بندے کو راز کتا آ کے کاٹ جاتا ہے، وہی کتا، اور صبح کاٹے کا نشان ہوتا ہے، باقاعدہ صبح کاٹے کا نشان ہوتا ہے، اور چیخیں ہوتی ہیں۔ ان کے گھر کوئی مہمان نہیں جاتا، مہمان نہیں جاتا، ڈر کے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کوئی مہمان آج بھی نہیں جاتا۔ ہر لمحے ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، ہر لمحے توبہ کی ضرورت ہے، ہر لمحے ندامت کی ضرورت ہے، ہر لمحے بس اس چیز کی ضرورت ہے تو معاف کر دے۔ یاد رکھیے گا، صدقہ توبہ بھی ہے، برکت بھی ہے، معافی بھی ہے۔ استغفار توبہ بھی ہے، برکت بھی ہے، معافی بھی ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی مالی امداد کرنا، کسی کو اترا ہوا کپڑا دے دینا، کسی کو جوتا اور ضرورت کی زندگی دے دینا، یہ بہت بڑے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے آئے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ یہ چیز بہت بڑے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی۔ میں سن 2000 تک، 2002، 3، 4 تک غالباً اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا تھا لوگوں سے، وقت مقرر تھا، جگہ بھی تھی۔ ایک صاحب ہر دفعہ آتے تھے، مریض آنے کا نہیں ہے، وہ ICU میں اور گزشتہ 2.5-3 سال سے کومے میں ہے، بے ہوش ہے، نہیں آ سکتا، آپ دیکھ لیں۔ میں گیا تو مریض کو دیکھا تو بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے، بہت بڑے اپنے شعبے کے بڑے تھے وہ شخص، ملک بھر کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا نا، اسے کہنے لگے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے مرض ہے۔ 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، اس کو ہوش نہیں آیا، نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ اللہ نے چھوٹا موٹا جو اپنے علم میں سے علم کا ذرا عطا کی ہے، اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں۔ میں نے کہا اس کے لیے استغفار کریں، اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں، کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے، اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے، بس استغفار کریں۔ اسے کہنے لگے موت؟ میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی، نرس، ریٹائر ہونے کے قریب تھی، تسبیح خانے سے اس کی نسبت کہ پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں، مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے، میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، رات کی۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے۔ مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے، بڑے لوگ ہیں۔ اس کی ایک ملازمہ، اور اس کی ملازمہ کا بچہ تھا، گھر میں کام کرتی تھی، اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی۔ اس کو غصہ آیا، اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی، اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا، ماں اسے لے گئی، معافیاں مانگتی رہی ماں۔ بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا،
اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی اور آج تک ہوش میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے کملی والے فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک معصوم تو فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح، میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ وہ استغفار بنیادی طور پہ میری آپ کے لیے ہے، وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، مجھے بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، امت کے لیے کرنا ہے۔ اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، نکل جائے، تو زندگی میں واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔